ذکر حق علی۔ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن کلمۃ یبتدأ بها الکلام وخیر خبر یختتم بها المرام۔ حمدک اللہم علی جزیل الانعام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم وسید الانام اعنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ البررۃ الکرام ولا سیما علی علیہ السلام جازم اعناق النباس واللئام والذی رفعہ علما للاسلام ولا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر مناقبهم وبلايتهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم إن أفضل الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الحق عند السلطان الجائر۔ ملک سجادی درود کی تلاوت فرما دیجئے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجتوں کی برابری کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ فرمائیں گے۔ تاجیل ظہور قائم آل محمد کے لیے اس سے بلند تر صلوات ہدیہ فرمائیں گے۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے۔ تمام حمد و ثنا اس واجب الوجود کے لیے جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان برآمد کرتا ہے، وہ پروردگار کہ جو مشرق کی آغوش سے اس طرح آفتاب کو نکالتا ہے جیسے کل شب ڈوبا ہی نہ ہو، اور پھر وہ آفتاب اپنی کرنوں کا قافلہ لے کے قبرستان مغرب میں دفنا دیا جاتا ہے، اور اس کا پروردگار پھر اس کے مزار پہ سیاہ شب کی چادر اوڑھا کے ستاروں کی گلپاشی کر کے بتاتا ہے کہ طلوع بھی میں کرتا ہوں، غروب بھی میں کرواتا ہوں۔ اور تمام درود و سلام ہو اس ہستی پر جو زمین پہ بیٹھ کے انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے بتائے کہ علی میں ہوں۔ تھوڑا بیدار رہیں گے میرے ساتھ؟ آج سید سجاد کا خطبہ سنانا ہے آپ کی خدمت میں۔ میں نے لفظ کہا کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ بات اب پرانی ہو گئی، مورخ نے لکھا کہ سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے۔ حضور سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، یہ زمین ہے جو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ جو حصہ نور کے روبرو آ جائے وہاں اجالا ہو جاتا ہے، جہاں پشت ہو جائے اس کے مقدر میں تاریکی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ویسے بھی قانون نور ہے، نور کے ساتھ چلو گے تو تمہاری نسلوں میں اجالا ہوگا، نور کو پشت کرو گے تو تمہارے شجرے میں تاریکی اترے گی۔ اور ویسے بھی نور کی عادت نہیں ہے چکر کاٹنا،
نور اپنی جگہ پہ رہتا ہے، زمینیں چکر کاٹا کرتی ہیں۔ تو اب ذرا جملہ سماعت فرمائیے گا، جو بھی سائنس کا طالب علم ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ سورج اپنی جگہ پہ قائم ہے، کرۂ ارض کا گھومنا، گردش کرنا فلسفہ لیل و نہار کو جنم دیتا ہے۔ تو اب مجھے کہنے کی اس پنڈال میں اجازت دیجئے کہ علی نے ڈوبا ہوا سورج نہیں پلٹایا، بلکہ انگشت کے اشارے سے کرۂ ارض کو گھما رکھا تھا۔ نہیں، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ انگشت کے اشارے پہ کرۂ ارض گھما رہا تھا۔ یہ آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بس ابو طالب کے بیٹے کو زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کو ادھر بھی کیا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، میرے صاحب یمین بھی ساتھ بولیں، دنیا کو ادھر بھی کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے شاہ نجف کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا یا زمین کو آپ نے گردش دی، آخر وجہ کیا تھی؟ فرمایا جہاد کا وقت تھا، علی جہاد میں مصروف تھا، باقی تو وہ تھے جن کی تلواروں کو زنگ لگ گیا، بھاگتے تھے تو مدینہ سے 2 کلومیٹر آگے اپنی بیوی سے پوچھتے تھے باجی مدینہ آ گیا ہے۔ ایک علی تو تھا جو لڑتا تھا، ایک علی تو تھا جو جہاد کرتا تھا، ایک علی تو تھا جو جہاد کرتا تھا۔ میرے مولا جہاد کر رہے ہیں، جہاد کرتے کرتے سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، نماز کا اول وقت قضا ہونے لگا۔ سرکار کی بارگاہ میں شاہ نجف آئے، کہا آقا نماز کا اول وقت قضا ہو چکا، اس سے پہلے کہ نماز قضا ہو مجھے اجازت دیجئے سورج کو نہ بلاؤں۔ میرے مولا نے فرمایا علی تو جب نماز پڑھ وہی اول وقت نماز ہے۔ لیکن میرے مولا نے فرمایا سرکار ہو نہیں سکتا کہ ابو طالب کا بیٹا نماز کو اول وقت سے باہر پڑھے۔ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا یا انگشت پہ کرۂ ارض کو گھمایا۔ مولا یہ پیغام دینا چاہتے تھے دنیا تو ادھر ادھر ہو سکتی ہے پر علی والوں کی نماز کا اول وقت قضا نہیں ہو سکتا۔ سورج نے تھر تھرا کے کہا یا علی مدد، تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد۔ ارے ہجرت کی شرط کون تھا پردے کے درمیان، علی خالق نے در بلا کے کہا یا علی مدد۔ جو ڈوبا ہوا سورج پلٹائے اسے حیدر کہتے ہیں، جو شام کے دربار میں ولایت علی کا سورج ابھار دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ آج میرا جی چاہ رہا ہے یوم سجاد کے موقع پہ خطبہ سجاد سنایا جائے، اور میں گزارش کروں گا پاکستان کی گورنمنٹ سے، پاکستان کے ذمہ دار اداروں سے کہ کوشش کریں کہ نصابوں میں ان کو نکالیں جنہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں، ان کو ڈالے جن کے صدقے آج اسلام زندہ ہے۔ اور یہ پیچھے بھی مسئلہ بنا، آپ کو معلوم ہوگا نصاب کا کہ اس میں علی اٹھا لیا تھا، ہم ان کتابوں پہ لعنت کرتے ہیں جن میں علی موجود نہ ہو۔ تو یہ ہمارا پیغام ہو گیا بوستان زہرا سے کہ گورنمنٹ یہ تمام مجمع گزارش کرتے ہیں بہتر ہے کہ علی ڈالو، وگرنہ اگر ہم نے علی ڈال دیا تو بات مشکل ہو جائے گی۔ یا کسی نے کہا تھا آل نبی کا ذکر تھا جن واقعات میں، وہ واقعات ملتے نہیں دینیات میں، جس نام پہ بھیک بھی مانگے نہیں فقیر، وہ نام شامل کر دیے اسلامیات میں۔ سلامت رہو میرے جوانوں، مجھے فیصلہ آباد کا تو پتہ نہیں، مجھے فیصلہ آباد کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے علاقوں میں آج بھی جب بھی کوئی درویش قلندر فقیر گلی میں گزرتا ہے ہاتھ میں کشکول اٹھا کے کہتا ہے حسین لجپال کا واسطہ، زہرا کے بیٹوں کا صدقہ مجھے کچھ دو، تو سامعین جو تمہیں دنیا میں 2 روٹیاں نہیں دلا سکتے وہ جنت خاک دلائیں گے۔
पड़ी है, जाए तो कहाँ जाए, हक छीना था जिनका, दरवाजा जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। जवान ने मुझे छेड़ दिया, चलो इसी रुबाई पे मैं कुरान की आयत सुनाता हूँ। कुरान कह रहा है इत्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, वो क़यामत का दिन होगा जब पीर अपने मुरीदों पे तबर्रा कर रहे होंगे। क्या बात है फैसलाबाद। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, इत्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबऊ मिनल्लज़ीना इत्तबऊ, जिनकी इत्तिबा की जाती थी वो तबर्रा करेंगे उन पर जो इत्तिबा कर रहे थे। कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना व यक़ूलु अल्लज़ीना इत्तबऊ लौ अन्ना लना कर्रा नतबर्रा अलैहिम कमा यतबर्रा अलैना। कुरान कह रहा है वो बाद में कहेंगे, ए अल्लाह एक बार तू हमें जिंदगी दे तो सही, हम अपनी सारी जिंदगी पीरों पे तबर्रे में गुजार देंगे। तो सामीन आओ तुम्हें दावत देते हैं, मिलके तबर्रा करें फातिमा ज़हरा के कातिलों पे। कोई रियायत नहीं है। तो सामीन ये खुतबे शामिल किए जाए पाकिस्तान के निसाबों में, करिकुलम डेवलपमेंट बोर्ड इन खुतबों को डाले जिनके सदके अल्हम्दुलिल्लाह यजीदी इस्लाम खत्म होके हुसैनी इस्लाम उभर रहे। दो खुतबे तारीख की झोली में ऐसे हैं जिसने इस्लाम को बचा लिया। एक खुतबा जो सैयद सज्जाद ने दरबार में दिया, दूसरा खुतबा जो हुसैन की बहन ने दरबार में दिया। दोनों खुतबों का बस मिजाज जरा मुख्तलिफ था। सज्जाद ये बता रहा था कि हम कौन हैं, ज़ैनब ये समझाती रही कि तू कौन है। नहीं, जो अभी तक नहीं समझ सका मैं जुमला तब्दील करूं। जो मर्द हो के शाम में तवल्ला करे उसे सज्जाद कहते हैं, जो औरत हो के तबर्रा कर रही उसे ज़ैनब कुबरा कहते। ज़ैनब चली तो जबर का सूरज पिघल गया, कदमों की चाप सुन के सितम डर के हट गया। जालिम अमीर शाम का तख्ता उलट गया, खुतबों के दायरों में जमाना सिमट गया। बैत का जिक्र जिसने किया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। और बीबी ज़ैनब ने फरमाया था या यजीदो कि कैदा का बस असाया का वनासिब जोहता का वल्लाह ला तुम हो जिक्राना वाला तुम अकेला। अली की बेटी यहाँ जबान दे के जा रही है, तो जितना जुल्म और सितम और बर्बरियत कर सकता है करके देख। मैं ज़ैनब कह के जा रही हूँ जब तक कयामत बाकी है हुसैन बाकी है। नहीं, इतना बड़ा मजमा मेरा जी चाह रहा है। आज जो वादा दरबार शाम में अली की बहन अली की बेटी ने किया, हुसैन की बहन ने किया, अकबर की मां ने किया, सज्जाद की फूफी ने किया कि जब तक कयामत रहेगी तब तक हुसैन रहेगा। अभी भी हम आज मिंबर से वादा कर रहे हैं, हमारी जानें तेरे हुसैन पे कुर्बान, हमारा खून तेरे हुसैन पे कुर्बान, हमारी नस्लें तेरे हुसैन पे कुर्बान, हमारा माल तेरे हुसैन पे कुर्बान, हमारा शजरा तेरे हुसैन पे कुर्बान, हमारी जवानी तेरे हुसैन पे कुर्बान। अब जो भी ललकारे ज़ैनब कुबरा पे आमादा होगा, लब्बैक कहना चाहता है, वो हाथों को बुलंद करे, फलक शगाफ नारा कंबर मिजाज बन के, बूसर तबीयत बन के, सलमान नियत बन के, ज़ैनब हैसियत बन के, हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पूरी ताकत से इससे ऊंचा लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। करबला बना दिया आपने, अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए। अरबईन पे एक शुआर बुलंद करते हैं अरब, अबद बल्ला या जहरा मां निंसा हुसैना। जहरा तेरी चादर का वास्ता, हम मर तो जाएंगे पर हुसैन नहीं छोड़ेंगे। और कोई ये गुमान ना करे कि मेरे सदक़े अज़ादारी बाकी है। क्या मुंह और क्या मसूर की दाल, हम सदक़े अज़ादारी के जिंदा हैं, वो हैं तो हम जी रहे हैं। ये खुतबा जो सैयद सज्जाद ने दिया, किसने कहा कि सज्जाद ने जंग नहीं लड़ी? जैसी जंग सज्जाद ने लड़ी ऐसी तो अब्बास ने भी नहीं लड़ी। ये वो वक्त है
جس وقت 700 کرسی نشین نشے میں دھن تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اپنے آنکھوں پہ قابو رکھیے گا، مجھے جملے کہنے دیجئے. چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم تھا. 21 ممالک سے وزراء بلائے گئے. یہ شہر شام جانتے ہیں یہ کون سا شہر ہے جسے خالد بن ولید نے فتح کیا؟ اس کے بعد ایک اور شخص اس پہ 42 سال حکمران رہا. اس کے بعد یزید کی باری آئی. اس شہر شام کے منبر پہ علی ولی اللہ کے خلاف دشنام درازی ہوتی تھی، میرے سرکار کے خلاف گالیاں بولی جاتی تھی. آج لوگوں کو ہمارے تبرہ سے تکلف ہے تو پہلے ان پہ لعنت کرو نا. یہ رسم ہم نے نہیں ڈالی اور ہم پسند بھی نہیں کرتے، اور نہ علی کو گالیاں دینے والے اچھے لگتے ہیں. تبرہ کا مطلب ہے کہ اپنے کردار کو ان سے فاصلے میں رکھو. یہ ہے تبرہ کا معنی. تو سامعین گرامی قدر، اس شہر کے اندر علی دشمنی عام تھی. حد یہ ہے کہ جب کوفہ سے شہادت علی کی خبر شام پہنچی تو بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے مال علی والمحراب، علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ اس قدر نعوذ باللہ چہرہ علی کو مسخ کیا گیا ان منبروں پہ. 72 سال کا طلسم جو اپنے خطبے کی طاقت سے توڑ دے اسے سجاد کہتے ہیں. پورے دربار میں زلزلہ آیا جس وقت سجاد نے خطبہ شروع کیا. اب آئیے ذرا منظر دیکھیے گا. سامعین 700 کرسی نشین تماشائی موجود ہیں. یہاں اسیروں کا قافلہ داخل کیا جاتا ہے. سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کمر میں لنگر، قدموں میں بیڑیاں. توق و سلاسل میں جکڑا ہوا علی کا شہزادہ داخل ہوا. یہاں اس لعین نے اونچی آواز سے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میرے مولا کوئی گفتگو نہیں کی. ایک منبر لگا ہوا تھا جس پہ ایک درباری خطیب یزید کے فضائل پڑھ رہا تھا، اور ایک مرتبہ سید سجاد نے بڑھ کے عرض کیا اے یزید مجھے منبر پہ آنے کی اجازت دے. نہیں، میں جوش میں آ کے تبدیل کر گیا، جملہ وہی بولو جو سید سجاد نے بولا. فرمایا اتأذننی ان اصعد علی هذه الاعواد، اے یزید اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کی اجازت دے. نہیں سمجھے؟ سامعین سجاد بتا رہا ہے جس منبر پہ علی نہ پڑا جائے وہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ مجھے آ کے بات کرنے کی اجازت دی جائے. سید سجاد نے یہ کہا تو یزید نے فوراً کہا کوئی اجازت نہیں. یا ایک مرتبہ ساتھ والے لوگوں نے کہا یہ نحیف، یہ مریض، یہ قیدی، یہ کیا کرے گا، بات کرنے کی اجازت دے. یزید جانتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور یہ تاریخی جملہ یزید نے دربار شام میں کہا. کہنے لگا واللہ ما ینزل علی المسعد الا وقد یفزخ لی ولابی. فرمایا یہ سجاد اگر بول پڑا تو میرا شجرہ کھنگال کے رکھ دے گا. اگر یہ بول پڑا تو پھر ہماری حکومت نہیں رہتی. یہاں اصرار بڑھنے لگا. یہود و نصارہ نے مل کے کہا اسے بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یا اجازت دی گئی. سید سجاد اپنے توق و سلاسل کو تھامے ہوئے. خدا کی قسم اتنا ذوالفقار نے جنگوں میں کافروں کا نقصان نہیں کیا جتنا دربار شام میں سجاد کے خطبے نے منافقوں کا نقصان کیا. میرے مولا نے خطیب جہل کو دیکھا، خطیب بد سخن کو دیکھا، اور دیکھ کے ارشاد فرمایا. یہ جملہ میں گزارش کروں گا امام بارگاہوں کے اوپر پینافلیکس میں چھپا دیا جائے. میرے مولا نے اسے دیکھ کے فرمایا ایھا الخاطب اشتریت سخط اللہ برضا المخلوق. میرے مولا فرماتے ہیں تو نے گھاٹے کا سودا کیا، تو نے بندے راضی کر کے اللہ ناراض کر دیا. میں جملہ منتقل کروں، اس جملے کو سجا کے بولوں تو یوں بنے گا. سید سجاد دربار شام میں خبر دے رہے تھے دو قسم کے خطیب ہیں، ایک حسینی خطیب، ایک یزیدی خطیب. دونوں کی پہچان یہ ہے جو مجمع راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو راضی کرے بھرے مجمع ناراض ہو جائے. یہ معیار ذہن میں رکھنا. وہ حسینی خطیب ہے. خطیب آئے قربتاً اللہ کے لیے، خطیب آئے عبادت سمجھ کے وضو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میرے سید سجاد تشریف لائے. پورے مجمع کو نگاہوں کے حصار میں لیا. روب و جلال و دبدبہ ایسا تھا
کہ اگر ٹھہر کے سورج کو گھور لے تو اس کی جبین سے پسینہ نہ چھوڑ لے۔ فصاحت و شجاعت ایسی تھی کہ نہج بلاغہ بھی در فصاحت اٹھانے کے لیے قدموں میں آ گئی تھی۔ ابراہیم داد دے رہے تھے، علی حیدر مرتضیٰ کہہ رہے تھے ایسی تو ہم بھی جنگ نہ لڑے سجاد جیسے لفظوں سے تو کاٹ رہا ہے۔ سر حسین نے مرحبا کی صدائے بلند کی، سید سجاد نے خطبہ شروع کیا، جہاں جہاں بیٹھے ہو میرے مولا علی کے 90 سے زیادہ فضائل حضرت زین العابدین کی زبان سے سننا چاہ رہے ہو تو داد مجھے نہیں سید سجاد کو دینا۔ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوتینا بست وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء ومنا سبط هذه الأمة منا فاطمة الزهراء الصديقة الطيبة الطاهرة المطهرة أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم وصفا انا ابن خیر من انتالا ورتدا انا ابن خیر من حجا ولبا انا ابن خیر من طافا وسعا انا ابن خیر من اسری به الى السماء انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى انا ابن من صلى بملائکۃ السماء انا ابن الذي قال فيه الله دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دنوا واقترابا من العلی الاعلى انا ابن محمد المصطفى انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی المرتضى انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتى قالوا لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک مرتبہ انگڑائی لے کر شیر نیستان حیدر بن کے عباس کے جلال کو لفظوں میں سمیٹ کے علی پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا انا ابن من ضرب بسیفین وطان برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وصلی القبلتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفت عین انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقاتل الناکسین والقاسطین والمارکین وزین العابدین وتاج البکائین واسفر الصابرین من آل یاسین رسول رب العالمین انا ابن المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل انا ابن سیف اللہ بستان حکمت اللہ ناصر ولی اللہ عین اللہ اذن اللہ جنب اللہ لسان اللہ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ انا ابن اشجعهم عنانا اسدهم عزیمتا امزاهم عزیمتا انا ابن وارث المشعرین سید الامامین مجمع البحرین انا ابن وارث المشعرین مجمع البحرین سید الاولین اسد باصل یطحنهم فی الحروب طحن الرحا انا ابن سمح سخی بہلول ذکی تہامی شجری بدری عقدی ولی ابن ولی ابن علی انا ابن مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب ذاک جدی علی ابن ابی طالب۔ شجرہ خبیثہ کو سامنے رکھ کے شجرہ طیبہ کے بیٹے نے پہلا جملہ فرمایا اوتینا بستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں۔ یہ جو 6 ہیں یہ فضیلت نہیں بھئی، فصاحت سجاد کو سمجھنے کے لیے مجھے مقدمہ بنانے کی اجازت دیجئے۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، یہ جو 6 ہیں یہ چیزیں ہیں، فضیلت نہیں۔ وہ جو فضیلت نہیں ہے ان میں پہلا علم ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں سکا۔ مولا فرماتے ہیں یہ فضیلت نہیں ہے، جو فضیلت نہیں ہے ان میں پہلا علم ہے، دوسرا سماحت، تیسرا شجاعت، فصاحت،
اور شریف ماؤں کے بچوں کے دلوں میں 14 کی محبت. یہ فضیلت نہیں ہے. سرکار دست بدست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم نے تو آج تک ممبر سے سنا کہ علم فضیلت ہے، حکمت فضیلت ہے، شجاعت فضیلت ہے، سخاوت فضیلت ہے. فرمایا وہ چھوٹے معیار کی مجلس تھی، آج مجلس کا خطیب سید سجاد ہے. آج معیار بلند کرنا پڑے گا. سرکار کیا ماجرا ہے؟ فرمایا علم ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ علم فخر کرے کہ علی کے جوتیوں کے قابل ہو گیا. یہ علی کے لیے فضیلت نہیں ہے. درود بھیجے گا بر محمد و آل محمد کی ذات. آئیے جیتے رہیے ذیشان. اونچی آواز سے صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. علم فضیلت نہیں ہے، علم فضیلت نہیں ہے. میں ایک مرتبہ تعجب کر کے سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار آپ بتائیے، سجاد تو کہہ چکا کہ علم فضیلت نہیں ہے، ہمارے لیے علم فضیلت نہیں ہے، شجاعت فضیلت نہیں ہے. آپ بتائیے فضیلت کیا ہے؟ علی نے آسماں کی طرف سر اٹھا کے فرمایا کفا بی عزن ان تکون علی ربا. علی کے لیے بس یہ عزت ہے کہ وہ میرا رب ہے. وکفا بی فخرا ان اکون لک عبدا. اور علی کے لیے فخر یہ ہے کہ علی اس کا بندہ ہے. مجھے جیسا خدا چاہیے تھا مجھے مل گیا. معبود تجھے جیسا بندہ درکار ہے علی کو ویسا بنا. مجمع میرے ساتھ ہے، آخری بندے تک تو مل کے آؤ دعا کرتے ہیں. سرکار آپ ہی کے فصاحت کے جملے کے سائے میں ہم جملوں کو یوں بناتے ہیں. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ نے بھگوڑے امام نہیں دیے، کرار امام دیے. یا علی ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں. اس بات پہ ہمیں عزت محسوس ہوتی ہے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں. یا علی جیسا امام ہمیں چاہیے تھا ہمیں مل گیا، جیسا شیعہ آپ کو چاہیے ہمیں ویسا بنا. علم و حلم و سماحت و فجاحت. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں فضلنا بأننا من النبی المختار. پہچانو میں محمد کے گھرانے والا ہوں. میرے گھر میں خدا نے علی کو اتارا ہے. میں بطول کی اولاد میں سے ہوں. سرکار لگتا ہے آپ نے اپنے دادا علی کی نہج بلاغہ سے اقتباس کیا ہے. اسی کے باپ کے سامنے علی نے نہج بلاغہ کے خط کے اندر لکھا، فرمایا تجھے بہت شوق ہے کہ شام کی فوج کوفہ میں لے آئے تو پھر لے آ، لیکن یہ دھیان رکھنا فوج کے سہارے جو لڑے وہ علی نہیں ہوتا. تو اپنی فوج الگ رکھنا، میں اپنی فوج الگ رکھوں گا. تو بھی میدان میں آنا، میں بھی میدان میں آؤں گا. مولا فرماتے ہیں ایسے کہیں آ نہ جانا، میں وہ تلوار لا رہا ہوں جس سے تیرے دادا کو بھی مارا ہے، تیرے بھائی کو بھی قتل کیا ہے. پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں نہج بلاغہ میں خطبہ امیر شام کو میرے مولا نے فرمایا تیرا شجرہ اور ہے، میرا کنبہ اور ہے، تیرا خاندان اور ہے، میرا خاندان اور ہے. اور یہ جملے سرکار کی فصاحت کے معراج جملے ہیں. فرمایا منکم صبیۃ النار ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ، منکم حمالۃ الحطب منا فاطمۃ الزہرا، منکم ابن النار ومنا سید الابرار. فرمایا تیرا خاندان اور میرا خاندان اور، تیرے گھر میں جہنم کے بچے رہتے ہیں، میرے گھر میں جنت کے سردار بستے ہیں. تیرے گھر میں وہ ہے جن پہ اللہ ہر روز لعنت کرتا ہے، میرے گھر میں وہ رہتا ہے جو آسمان سے خدا کے سلامی کے لائق ہے. اور آخری جملہ اس فقرے کا میرے مولا فرماتے ہیں تیرے گھر میں کوئی اور ہے، میرے گھر میں کوئی اور. میں اشارے سے سمجھاؤں گا، بات کھلنی نہیں ہے. فرمایا میرے گھر میں بیویوں کی سردار فاطمہ رہتی ہے، تیرے گھر میں جہنم کا ایندھن سر پہ رکھ کے محمد کو ابتر کے تانے دینے والی رہتی. من عرفنی فقط عرفنی. جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ سر اٹھائے. میرے مولا نے فقرہ فرمایا انبأتہ بحسبی و نسبی.
اس پورے مجمع میں ایک میں ہی تو ہوں جو حسب والا بھی ہے نسب والا بھی ہے. پھر میرے مولا نے رمزی جملہ فرمایا تم تو رات کی تاریکیوں میں پیدا ہوتے ہو، اللہ ہمیں اجالوں میں اتارتا ہے. تیرا کنبہ اور ہے میرا اور پھر سرکار آپ نے فرمایا میرا حسب و نسب کیا ہے. یہ میں اگر سمجھا سکا تکنیک میرے مولا کی، فرمایا ہمارے لیے فضیلت نہیں ہے علم، نہیں ہے علم، یہ کہا. پھر فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فضیلت، اچھا یہ ہوگی فضیلت. اب نسب و حسب میں آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ یہی نہ کہ رسول کے گھر سے ہوں، میں بطول کے گھر سے ہوں، میں حسین کے گھر سے ہوں. نسب و حسب میں میرے مولا فرماتے ہیں انا ابن مکہ منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا، میں زمزم و صفا کا بیٹا، میں ہل و حرم کی اولاد. یا میرے مولا محو طواف خانہ کعبہ تھے، یا ایک بادشاہ نے کہا یہ کون ہے جو سر جھکائے ہوئے محو طواف کعبہ ہے کہ ہر شخص اس کے پیچھے بھاگتا جا رہا ہے. اس نے جاہلانہ تعارفانہ جملہ کہا یہ کون ہے؟ برابر میں فرزدق کھڑا تھا، کہا اگر تجھے پتا نہیں یہ کون ہے تو کعبہ سے پوچھ، وہ بتائے گا کہ میرا سردار آ گیا. ہاتھوں کو اٹھا کے حیدری. انا ابن من ضرب بسیفین وطعن برمحین، میں اس مجاہد کا پسر ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ لڑا کرتا تھا. میں سست گھوڑے والے جنگجو کا بیٹا. یہ جملہ ہے میرے مولا کا. اور عرب کے لوگ بطور طنز کہا کرتے تھے. میرے مولا علی کا دلدل ذرا سست چلتا تھا. کسی نے کہا یا علی ہر جنگجو کو تیز گھوڑا چاہیے، ایک آپ ہیں کہ سست گھوڑا لیے پھرتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں تیز گھوڑا اسے چاہیے ہوتا ہے. علی حیدر ٹھیک ہے. کہا تیز گھوڑا اسے چاہیے ہوتا ہے جس نے یا تو جنگ سے بھاگنا ہو یا سامنے والے کو بھگا دینا ہو. فرمایا نہ تو ذوالفقار خراب ہے نہ علی. من ضرب بسیفین وطعن برمحین وہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 ہجرتیں کی. میں اس کا بیٹا ہوں جو قاتل مرحب و انتر و بدر و حنین و احد و جنگ خیبر ہے. اور ایک جملہ میرے مولا کا بڑا معراج کا جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جب وہ یہاں ذوالفقار چلاتا ہے اللہ کے فرشتے وہاں تعجب کرتے ہیں پروردگار یہ جہنم نیچے تو نہیں آ گئی. اس کے ذوالفقار سے ابلنے والی چنگاریاں، یا من عجبت من ضرباتہ ملائکۃ سبع السماوات، قبلہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اے اس پہ سلام کہ 7 آسمان کے فرشتے جس کی چلتی ذوالفقار کو دیکھ کے خوش ہوتے. من ضرب بسیفین وطعن برمحین وصلی القبلتین، میں اس نمازی کا بیٹا ہوں جس نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف پڑھی. یہ رمزی جملے ہیں جو میرے مولا فرما رہے ہیں. سامعین یہ ماجرہ ہے جس وقت سرکار ختم المرتبت نماز مغرب کے بعد در مسجد سے باہر آسمان کی طرف رخ کر کے اشاروں میں خدا سے کچھ کہتے تھے. آواز آتی تھی قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محمد تیری نگاہوں کے اشاروں کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اس لیے کہ آتے جاتے یہودی کہتے تھے محمد دین نیا، خدا نیا، طریقہ نیا، تو قبلہ پرانا. میرے مولا فرماتے تھے پروردگار بس لوگوں کے تانے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اب مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھوں، میرا رخ ادھر موڑ جہاں علی آیا ہے. ہم تیرا پلٹا ہوا چہرہ، تیری کروٹ لب دیکھتے ہیں کہ تو ہم سے کچھ کہتا ہے. اور یہ عظمت سرکار کا فکرہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی وہابی جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سب مل کے اس کے اوپر دعا دیجیے گا. میرے مولا نے قرآن کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے مصطفیٰ تو قبلہ بدلنے کی بات کر رہا ہے تو مجھ خدا کو چاہیے. یہ خدا کہہ رہا ہے، لہجے کا دھیان رکھیے.
مجھ خدا کو چاہیے کہ میں آپ کا رخ ادھر موڑ دوں جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ ساری کائنات اس لیے عمل کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس لیے قبلہ موڑ رہا ہے محمد راضی ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی پروردگار کی سٹریٹجی ہے، اس نے قبلے کی تبدیلی کا اعلان چوک میں نہیں کروایا، چاہتا تو وہی بھیج دیتا آج کی نماز دوسرے قبلے کی طرف ہوگی۔ سارے مسلمان صف بستہ مصطفیٰ کے پیچھے، سرکار کے بالکل قدموں کے پیچھے سر رکھا کرتے تھے، علی مرتضیٰ۔ اب منظر دیکھنا میرے مولا کے فقرے کی بلندی دیکھیے، میں اس نمازی کا بیٹا جس نے ایک نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی۔ جملہ آخری بندے تک، اس میں راز کیا، اس میں رمز کیا، اس میں اشارہ کیا ہے، سرکار کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ادھر میرے سرکار نے قیام ختم کیا، سجدے کے لیے جھکے، جبرائیل آ گیا، کہنے لگا اللہ کہہ رہا ہے سجدہ دوسرے قبلے کی طرف، سجدہ دوسرے قبلے کی طرف۔ یہاں سرکار سجدے میں مڑے، جائیے جا کے اپنی مرضی کی کتاب کھولیے، اور جا کے میرا نمبر بھی ہے، بعد میں مجھ سے رابطہ بھی کر لینا، اگر غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ ادھر مصطفیٰ نے چہرہ موڑا، سارے مصلی، کہ بھلا یہی کہتے ہیں نا جی نماز پڑھنے والے کو، عربی میں نمازی کو مصلی کہتے ہیں، بعد میں کوئی ایسے میرے پہ ایف آئی آر کٹائے، دیکھ مصلی یعنی نماز پڑھنے والے۔ سارے مصلیوں کی قبلہ گاہ اور تھی، ادھر محمد نے رخ موڑا، ادھر محمد نما نے رخ موڑا، سرکار کے پیچھے پیچھے قبلہ تبدیل کیا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، باقی سب غلط قبلے کی طرف تھے، ایک یا محمد کا قبلہ ٹھیک تھا یا علی کا قبلہ ٹھیک تھا۔ تو جملہ سنیے گا، جو علی ایک لحظے کے لیے محمد سے فاصلہ نہ رکھے اسے بلا فصل ہونا زیب دیتا ہے۔ حقیقت کا اعتراف نہیں، زباں پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، غبار دیدہ ہے دل کا غبار صاف نہیں، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں، علی اپنا ہے انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث علی کا بیٹا۔ واہ سرکار تیری فصاحت کے صدقے، اس دربار میں کہہ رہا ہے جنہوں نے یہ کہہ کے لوٹایا تھا کہ نبیوں کی میراث نہیں ہوتی، میں نبیوں کے وارث علی کا بیٹا۔ اور بس آخری جملہ، جملے تو بہت سارے ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرے مولا نے فرمایا انا ابن سہم من مرام اللہ عز وجل علی المنافقین۔ میں نے قبلہ عربی میں بڑی شاعری کی، میں بلکہ یہاں ذیشان بیٹھے میرا چھوٹا بھائی بڑا پیار ہے، میں نے فرحان کو 2 عربی نوحے بھی لکھ کے دیے، اور کوشش ہوتی ہے کہ عربی میں آج بھی شاعری کروں۔ خدا کی قسم سارے عربی کے شاعری اور دیوان صدقے سے ایک جملے کے، اتنی بڑی فصاحت کا جملہ شاید تاریخ عرب میں کسی نے نہ بولا ہو۔ اسی لیے کسی عرب ادیب نے کہا تھا اگر سجاد کے خطبے کی ایک سطر دنیا کے عوض خریدی جائے تب بھی یہ سودا نقصان میں ہے۔ اتنا بھاری سید سجاد کا خطبہ، فرمایا انا ابن سہم من مرام اللہ عز وجل علی المنافقین۔ اچھا، اس فکرے کی فصاحت میں گہرائی میں اترنے کے لیے مجھے ایک مثال کا سہارا لینا ہوگا۔ سامعین، یہ جو تیر انداز ہوتے ہیں ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی، ایک ترکش، ایک تیر اور ایک کمان۔ ترکش وہ تھیلا ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے، تیر تو تیر ہوتا ہے، کمان جس چلے میں ڈال کے تیر کو پیوست کیا جاتا ہے۔ اب میرے مولا فرماتے ہیں میں کس کا بیٹا؟ سرکار فرماتے ہیں میں ترکش توحید سے، ترکش توحید سے منافقین کے نشانے پہ چلے ہوئے تیر علی کا بیٹا۔
اور اتنی سینس تو کتے میں بھی ہوتی ہے، اسے پتھر مارو وہ پتھر سے نہیں لڑتا، اس سے لڑتا ہے جس نے مارا ہوتا ہے۔ تو اگر علی کسی سے ٹکرا جائے تو جنگ علی سے نہیں اللہ سے ہو رہی ہے۔ سجاد گرج رہا تھا یا پورا دربار شام لرز رہا، بغاوت کا سما بلند ہونے لگا اور تاریخ لکھ رہی تھی، ہتھ کڑیاں اس نے پہنی، قیدی یزید لگ رہا تھا، کپ کپاتا ہوا اپنا زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یا مؤذن سے کہا اذان دو، 6 طرفوں سے اذان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سید سجاد نے احترام اذان میں خطبے کو بند کیا، آواز آئی اللہ اکبر۔ سجاد نے فرمایا تو صرف بول رہا ہے، میرے خون میں بھی اللہ اکبر، میرے لہو میں بھی اللہ اکبر، میری نس نس میں اللہ اکبر۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سجاد نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں بس تو ہی معبود ہے۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ کرج کے فرمایا، مؤذن چپ، یزید کی طرف رخ کر کے کہا بتا ظالم، محمد تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ یزید نے کہا تیرے جد ہیں۔ تڑپ کے سجاد فرماتا ہے پھر حیا نہیں آتی اسی محمد کی بیٹیاں بازار میں؟ میں اس کا بیٹا جسے کند خنجر سے مارا گیا، یہ خطبے کے حصے ہیں ہزاروں۔ میں اس کا بیٹا جسے بہتی فرات کے ساحل پہ پیاسا ذبح کیا گیا۔ پھر میرے مولا سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا جسے مار کے لوٹا گیا، کوئی اس کا امامہ لے گیا، کوئی اس کی نالین لے گیا، کوئی اس کی زرہ لے گیا، جسے کچھ نہ ملا میرے بابا کی انگلیاں کاٹ کے لے گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جس طرح آپ مسلمان ہائے کہہ رہے ہیں نا، پورے دربار میں ایک شور و فغاں بلند ہوا اور میرے مولا نے ایک جملہ کہا، یہودی کھڑے ہو کے ماتم کرنے لگے۔ فرمایا میں اس کا بیٹا جس کے جنازے کو بعد میں کچلا گیا، میں اس کا بیٹا جسے 3 روز تک جس کے جنازے کو دفنانے نہ دیا گیا، میں اس کا بیٹا جس کی شہادت کے بعد اس کی بیٹیوں کو تماچے مارے گئے۔ عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد نے فقرے پڑھے، حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی مرحبا سجاد، بس میرا شہزادہ تو نے حق ادا کر دیا، اے میرا لال تو نے حق ادا کر دیا۔ رونے والوں پہ فقرہ سنو گے، میرے مولا سجاد فرماتے اے یزید امن العدل تقدیروں کا اماق و بنات و رسول اللہ سبایا کا ظالم، کیا یہ بھی ستم ہوتا ہے؟ ہمیں ان چوکوں سے گزارا گیا جہاں سے ترک غلام گزارے جاتے۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ آج ایک بیمار کا جنازہ برآمد ہوگا، آج ایک قیدی کا تابوت برآمد ہوگا۔ عزادارو جب جب سجاد کا تابوت نکلتا ہے ساتھ میں ہتھ کڑیاں آتی ہیں، بیڑیاں لنگر ساتھ میں آتا ہے، پتہ چلے نا ایک قیدی کا جنازہ آ رہا ہے۔ عزادارو اسے کاندھا ضرور دینا، اس کے بابا کے جنازے کو کسی نے کاندھا نہیں دی۔ ہم کتنا رو سکتے ہیں، آنسو رو کے منت نہ سمجھ، یہ خون روتا رہا۔ اور میں یہ روایت پڑھنا اس لیے چاہ رہا ہوں تسلی سے، تاکہ پتہ چلے سجاد کتنا غیور تھا۔ عزادارو چھوٹا ہے سید سجاد، میرے مولا کی عادت ہے جب جب گھر میں آتے نا تو ماں کو سلام کیا کرتے۔ آج گھر میں آئے سجاد نے ماں کو سلام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ رو کے حسین سے شکوہ کیا، میرا سجاد گھر آیا پر ماں کو سلام نہیں کیا۔ جو پرانے عزادار ہیں وہ پہنچ گئے ہیں۔ رونے والوں سید سجاد گھر میں داخل ہوئے، مولا حسین نے فرمایا ماں کو سلام کیوں نہیں کیا؟ جو ابھی تک نہیں رو سکا۔ سید سجاد نے سر کو جھکایا، رو کے کہا بابا اماں وضو کر رہی تھی، بابا ماں نے سر کے مسے کے لیے چادر اتاری، سجاد کی غیرت نے گوارا نہ کیا، گھر کی 4 دیواری میں ماں کا ننگا سر دیکھوں۔ حسین رو کے چھاتی سے لگا کے کہتے ہیں سجاد صبر رکھنا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، ناچ ناچ کے کہیں گے یہ علی کی بڑی بیٹی۔
आबिद को ग़ज़ा और न दवा देते थे, वो जो सोता था तो जंजीर हिला देते। एक दिन मिनहाल आया, मौला सज्जाद या दिन को आराम कर लिया करे या रात को आराम कर लिया के तड़प के मेरे मौला फरमाते मिनहाल तेरी बहनें हैं। ये रिवायत में मिंबर पे पहली बार पढ़े, तेरी माए बहनें हैं। जी मौला। कहा तसव्वुर तो कर कमीनों का मजमा हो, शरीफ ज़ादा हो, सर से चादर उतर जाए, तमाशाइयों की भीड़ हो। रो के मिनहाल कहता है सज्जाद ये तेरा सब्र है वरना मर्द मर जाते हैं। मेरे मौला रो रो के फरमाते थे हलाकत ने शाम, मुझे शाम खा गई, मुझे शाम बूढ़ा कर गई, शाम मेरा कमर झुका गई, शाम मेरा जिगर काट गई। या मिनहाल आया, कहने लगा सरकार शाम में ऐसा क्या हुआ था? अज़ादारों मेरे मौला ने फरमाया मिनहाल 7 क़यामत के मंजर है। मैं कोशिश करूंगा पूरे मंजर पढ़ सकूं। मेरे मौला फरमाते मिनहाल पहला मंजर ये है, नबी जाइयों को शाम के सदर दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जब मैंने कमीनों से पूछा किसका इंतजार है, अज़ादारों जिगर थाम के जुमला सुनना, एक कमीने ने बढ़ के कहा सज्जाद अभी नाचने वाले नहीं आए, सज्जाद अभी ढोल बजाने वाले नहीं आए। जिसको पता है ज़ैनब क्या है, सज्जाद अभी शराब बेचने वाले नहीं आए। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। आज भी दरबार यजीद में एक दरवाजा है जिसे शाम वाले बाबू साआत कहते हैं, यानो घंटों वाला दरवाजा। पूछो इसका किस्सा क्या है? कहा 14 अजानें सुनी है अली की बेटी। सदर दरवाजे के बाहर फातिमा की नाजुक पली ज़ैनब, रोने वालों एक कदम उठाती शहजादी, दूसरा कदम रखती शहजादी, आखिरकार थक के जमीन पे बैठी। मैंने देखा है, बड़ी बार देखा है, आपने बसों में सफर किया होगा, जब कोई बुर्के वाली बीवी आए ना तो मर्द रास्ता देते हैं। अज़ादारों जुमला तो यही रुलाने वाला है, जब ज़ैनब थक के बैठी है ना, एक कमीना ताजियाना लहराता हुआ है। अब जो ताजियाना नीचे आया, तड़प के अली की बेटी खड़ी हुई, उजड़ी हुई मां की कब्र की तरफ रुख करके कहा अम्मा अजरे रिसालत मिल गया। मौला सज्जाद फरमाते मिनहाल दूसरा मंजर, जिस वक्त शाम का सदर दरवाजा खोला गया, उस वक्त चारों तरफ से सदाएं बुलंद हुई, जिसका कोई बदर में मारा गया हो, उस अली की बहू बेटियां, जिसका कोई ओहद में मारा गया हो। अज़ादारों किसी ने पत्थरों की बारिश, किसी ने रेत फेंकी, जो अभी तक ना रो सका वो निगाहें उठाए। सैयद सज्जाद फरमाते हैं एक लईन मेरे करीब आया, उसने हाथ में आग और लकड़ियां पकड़ी हुई थी, तुम्हारे इमाम के बदन पे आग लगाए। इतनी आवाज बुलंद हो जितनी जनाजों पे होती है। तुम्हें उजड़ी हुई ज़ैनब सलामी दे, जख्मी हाथों वाली सकीना तुम्हारा गिरिया कबूल करे। जुमला सुनोगे, सैयद सज्जाद फरमाते मिनहाल मेरे कपड़ों पे आग तो लग गई, मुझे इतना बता जब किसी को आग लगे वो आग बुझाता कैसे है? का मौला या पानी से या हाथों से? का पानी भी ना हो, हाथ भी बंधे हुए हो। मातम मातम करते जाओ, बस आखिरी जुमले, आप थक रहे हो अज़ादारान मज़लूम है करबला। मेरे मौला फरमाते हैं जो रो ना सका अज़ादारों जुमला सुनना, मेरे मौला फरमाते हैं मैंने खुद को खाके शाम पे गिराया, कभी इस करवट कभी उस करवट, रो रो के कहता था बाबा हुसैन तेरा सज्जाद बड़ा नाजुक है। मैंने आज भी कुछ काफिला सालारों से सुना है, ज़ीशान भाई आप भी गए हो शाम, अल्लाह हर किसी को ले जाए। मैंने काफिला सालारों को सुना है, शाम का एक बाजार है जिसका नाम है सूक़े हमीदिया। आज भी काफिला सालार बताते हैं उस बाजार के रहने वालों की निगाहें अच्छी नहीं है। जब उम्मतियों की बच्चियां जाती हैं तो काफिला सालार हाथों में हाथ रखवा के कहते हैं बीबियों को हल्के में गुजारना, शाम के लोगों की निगाहें अच्छी नहीं है।
اب مجھے معاف کرنا جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہے. میرے مولا فرماتے ایک منظر ایسا آیا, میں نے آسماں کی طرف رخ کر کے کہا اے کاش سجاد کی ماں نے سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا. کہ مولا کیا منظر تھا. کہا کمینوں کا اشتہار, علی کی بیٹیاں کبھی ادھر سے دھکا. پکڑنا جوانوں کو آزادارو. زینب نے تڑپ کے کہا کمینوں چادر نہ دو, چلنے کا رستہ تو دو. آخری جملہ تابوت لے آنا, قیدی کا جنازہ آنے والا ہے. آخری جملہ مجھے پڑھنے دیجئے, پھر جلوس برآمد کرنا, پھر تابوت برآمد کرنا. یہ قیدی کا جنازہ ہے, بیمار کا جنازہ ہے, عابد مستر کا جنازہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں, منہال کہتا ہے میرے مولا نے آخری منظر پڑھا, اتنا روئے سجاد تھک کے بے ہوش ہو گیا. کہتا ہے منہال وہ قیامت کا سما تھا, تیرے سجاد کا جگر بیٹھ گیا. اب حوصلے تمام ہوئے, صبر کی تنابیں ٹوٹنے لگی. کہ مولا کیا منظر تھا. میں سید زادوں سے پیش کی معذرت سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں جب ہمیں داخل کیا گیا ایک رسی میں 17 گردنیں. حسین کی 4 سال کی بیٹی, اس کے قد سے اونچی رسی تھی, قدم زمین پہ نہ تھے. اللہ لعنت کرے ایک کمینے پہ, اشارہ کر کے کہتا اس بچی کو میں نے خریدنا. بہنوں والے بیٹھے ہو نا, بہنوں والے. آخری جملہ میرے مولا فرماتے میں گرج کے سامنے آیا, خبردار کوئی سکینہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھے. آخری جملہ مولا فرماتے ہیں چاروں طرف سے کمینوں نے تازیانے کی بارش شروع کی. یا فضہ نے بوڑھے ہاتھ کو میرے کمر پہ رکھا, کسی نے ہاتھ پہ تازیانہ مارا. حبشی نکل آئے, کہنے لگے کوئی فضہ کے قریب نہ آئے. میں نے روکے کا نانا نوکروں کے وارث آ گئے, سجاد کا وارث لایا.